الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھلی اور واضح تعلیمات دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. وہ تعلیمات جن کو کھول کھول کر بیان بھی کیا گیا اور جن کی حفاظت کا اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ بھی ہوا. کھول کھول کر بیان کرنے سے دو فائدے ہو گئے. ایک یہ کہ کسی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی کم عقل اور کم سمجھ ہو. دوسرا فائدہ کیا ہوا، یہ گزشتہ جو میں عرض کر چکا ہوں. دوسرا فائدہ کیا ہوا، مختصراً عرض کر رہا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کسی آدمی کو ان سب میں اپنی طرف سے ملانے کی، کمی بیشی کرنے کی اب ہمت نہ رہی. جو بغیرت ہو، جو ڈھیٹ ہو، وہ کرے، اللہ کی طرف سے آزمائش بن جائے گی کہ دیکھو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو کوئی اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوشش کرتا ہے، علماء انہی اسلامی تعلیمات کی، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو صاف کر دیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دوسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ کھول کھول کر بیان بھی کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے لیا. یہ کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح یا ان سے پہلے اقوام کی طرح تعلیمات کو تبدیل اور تحریف اور محرف کر دیا جائے. اس میں وہ تبدیلی لے آئیں کہ جو نہیں تھی، اس میں وہ تبدیلی لے آئیں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہو. تو اللہ رب العزت نے اس کی، ان تعلیمات کی حفاظت کا بھی وعدہ لے لیا. اس واسطے اب ہمارے لیے ہر مرحلے پر آسانی ہو گئی، انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں میں، کہ جس وقت ہم یہ چاہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا تو ہم بجائے کسی مخلوق کی طرف دیکھنے کے، ہم کہاں دیکھیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے کیا ہدایت بھیجی ہے. انفرادی طور پر بھی ایک آدمی اپنی بچے کی شادی بیاہ میں لگتا ہے، ایک آدمی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے گھر میں معاشی طور پر پریشانی آ جاتی ہے، ایک آدمی کے گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں، تو کیا کہا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو اور دیکھو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے کیا ہدایات دی. اور بالکل اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی ہے، بالکل اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس کیفیت میں آ گئے ہیں، اس کیفیت میں اللہ ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، وہ کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان حالات سے دوچار ہوئے ہیں، اور وہ کیا غلطی ہے جو مسلسل کرتے رہیں گے تو ان حالات سے باہر نہیں آئیں گے بلکہ انہی میں ڈوبتے دھنستے چلے جائیں گے. گزشتہ اتوار کو ہم نے گزشتہ جمعے کو ہم نے کچھ بات عرض کی تھی کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، ایمان والو اپنے علاوہ لوگوں کو دوست نہ بناؤ. بطانہ میں نے درس کیا تھا، بطانہ اندر کے کپڑا، ظاہر باطن، ظہرا بطانہ،
اس سے بنا بطانہ. بطانہ اندر کا کپڑا جو استر والا ہوتا ہے، یعنی ایسا جس کو قریبی دوست بنا لے آدمی. علماء نے لکھا ہے یہ آیت نازل کیوں ہوئی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے صدیوں پہلے، بعضوں نے 700 بعضوں نے 900 سال پہلے، ایک بادشاہ یمن کا یہاں سے گزر رہا تھا. پھر تاریخی روایات تو بہت ہیں کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تھا، اس کے علماء جو اس زمانے کے تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور جس جگہ جاتا لوگ باہر نکلتے دیکھتے اس سے متاثر ہوتے. یہاں تک ہوتے ہوتے مکہ معظمہ تک پہنچا، کوئی باہر نہ نکلا، حیران ہوا یہ کیا ہے. تو بتایا گیا کہ یہاں تو خود اللہ کا گھر ایک بنا ہوا ہے کہ جتنا بڑا اللہ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ تو لوگ اس کی زیارت کے لیے سارے سال آتے رہتے ہیں. غصے میں آیا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، میں اس کو ڈھا دوں گا. اور پھر بیماری ہو گئی. ایسی بیماری کے لوگ علاج کریں وہ علاج وہ نہ ہو. تو کسی نے آ کر یہ کہا ان کے علماء میں سے کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی بری نیت کر رکھی ہے، اس نیت کو صحیح کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے دلی میں ارادہ کیا کہ اگر میری یہ بری نیت ہے کہ میں اللہ کے گھر کو ڈانا چاہتا ہوں تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، اور صحیح ہو گیا. پھر مکہ مکرمہ میں جب یہ اندر داخل ہو گیا تو اس نے اللہ کا گھر دیکھا. اور دیکھو میں عرض کروں، میں کچھ تاریخی روایات بتا رہا ہوں. تو کہا گیا کہ یہ آدمی جب اندر داخل ہوا مکہ مکرمہ میں، اس نے گھر دیکھا، اللہ کا گھر بنایا. یہ پہلا آدمی تھا جس نے بیت اللہ پر کپڑے ڈالے، یہ جو غلاف کعبہ کی آج روایت چلی آ رہی ہے. یہاں سے جب واپس ہوا ہے مدینہ منورہ کے قریب، تو مدینہ منورہ یعنی جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اس میں اس کو علماء نے بتلایا کہ یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ یہاں ٹھہریں گے. اس پر اس نے اپنے علماء میں سے 400 علماء کے گھر بنائے اور ان کو وہیں ٹھہرایا. اور تاریخی روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک گھر ایسا بنایا جو وہاں کے اپنے سب سے بڑے عالم کو دیا، اور کہا کہ یہ گھر جو بنا رہا ہوں یہ ان نبی آخر الزماں کے لیے بنا رہا ہوں، یہ ان کو دیا جائے، تمہارے زمانے میں آ جائے یا تمہارے بعد آ جائے تو نسل در نسل اس کو منتقل کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آدمی چاہتا تھا کہ مہمانی کرے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ مہمانی کرے، کس کی خواہش نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کے اوپر، اس کو چھوڑ دو، جس گھر کے سامنے جا کر بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا. اور وہ گھر پہ آ کر کے ٹھہری. وہ کون سا گھر تھا؟ وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور معلوم ہوا کہ انہی بڑوں، پھر تاریخی روایت انہی کے بڑوں کو یہ خط دیا گیا تھا جو اس وقت بھی ان کے غلام کے پاس تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھو تاریخی روایت بتا رہا ہوں پھر میں تاکہ گڑمٹ نہ ہو جائے، کہ ان کے غلام نے کچھ خط پیش کیا. جب خط پیش کرنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ابو یعلا ہو؟ اس نے کہا جی. تو کہا خط لاؤ وہ جو تمہارے پاس ہے. یہ جو علماء یہاں ٹھہرائے گئے ان کی اولاد ہیں اوس اور خزرج، جو مدینہ منورہ کے اصل واسی تھے. اور یہ جو یہود آباد تھے یہ بھی اسی زمانے سے آباد تھے، لیکن یہ مدینہ منورہ کے باہر کے علاقے میں تھے. ان کی دوستیاں بعثت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور ہجرت رسول سے تو یقیناً پہلے بڑی سخت آپس میں دوستیاں تھیں. فرد فرد کا دوست تھا. قبائلی جو مفادات اور قبائلی جو ایک رواج تھے کہ یہ قبیلہ پر حملہ ہوگا تو یہ قبیلہ اس کا صادق، یہ رواج بھی وہاں موجود تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اوس اور خزرج نے جوک در جوک بیعت کی تو اس وقت یہودیوں نے اختلاف کیا. آج سے شاید 3 یا 4 جمعہ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا، پوری تفصیل سنائی تھی کہ کیسے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں تھی. یاد آیا؟ یہ موقع تھا غالباً جب ہم عید الاضحیٰ کا بیان کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، فأتمہن،
اور پھر اللہ نے کہا قال انی جاعلک، میں بناؤں گا للناس اماما، تم کو امام لوگوں کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا؟ ومن ذریتی، اور میرے اولاد میں سے بھی. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا لا ینال احد الظالمین، جو تمہاری اولاد میں سے گڑبڑ ہوں گے، ظالم ہوں گے، غلط کار ہوں گے، ان تک یہ والا میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. تو لہٰذا جو نبوت آتی رہی وہ بنی اسرائیل میں آتی رہی. ایک عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. تو یہ حسد پیدا ہوا کہ تو یہ تو ہمارے خاندان میں آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ تو وہ لوگ جو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں، تمام علامات پوری ہیں، اس کے باوجود وہ کہنے لگے ہم ان کو نبی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں نہیں کہتا، تاریخ نہیں کہہ رہی، یہ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں یعرفون کما یعرف ابناہم. اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے کہ میرا بیٹا ہے. لیکن ان کو ان کا حسد اسلام قبول نہیں کرنے دیتا. خیر، اب اس پر دوبارہ واپس آئیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مدینہ منورہ میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اوس اور خزرج اس میں داخل ہو گئے. کچھ لوگ اوس اور خزرج میں سے ایسے تھے جو اس میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس میں داخلہ کروا دیا، جن کو ہم منافق کہتے ہیں. لیکن یہود نے اس کو قبول نہیں کیا سوائے چند کے. اب یہ تو بڑے اخلاص کے ساتھ ویسے ہی دوستی کی ہوئے یہود سے، یہود اندر اندر ان کے دشمن ہو گئے. اب جب یہ ایک دوسرے سے باتیں کریں تو ہاں، مدینہ منورہ میں جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اپنے یہودی دوستوں سے وہ بات بھی کر لیتے جو کہ ان سے نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. یہ نہیں اجازت دی گئی کہ اب تم یہودیوں پر ظلم کرو، یہ اجازت نہیں دی گئی، بلکہ کیا کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، ان کو ایسا دوست مت بناؤ قریبی. کیوں؟ کن کو؟ من دونکم، جو تم سے الگ ہیں. میں نے یہ بات جو گزشتہ جمعے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کرے بات پہنچی ہو، کہ ومن دونکم، یہاں یہود نصارہ کا تذکرہ نہیں ہے. تذکرہ کیا ہے؟ جو تم سے الگ ہیں، تمہارے علاوہ ہیں. یہ بتاؤ کہ کیا مکہ مکرمہ کے مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. قرآن کہتا ہے مانتے. ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، سیقولون اللہ، فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. لیکن اس کے آگے کیا؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اب یہ نظام جو ہے وہ حبل کے حوالے کر دیا ہے. پوچھو تمہیں آسمان سے بارش کون بھرتا ہے، فوراً کہیں گے اللہ. تو اللہ کرتا ہے تو پھر کرے گا. اللہ تو کرتا ہے، مالک کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس نے اپنا نظام جو ہے نا بارش کے بت کے حوالے کر دیا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ من دونکم، یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں. جتنے یہود اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کہا گیا کون سا اللہ؟ آپ ذرا اپنے اللہ کا تعارف کرائیے. کہا وہ اللہ لم یلد ولم یولد. کہاں الگ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ نام نہیں دیا لیکن الگ ہو گئے. اس لیے کہ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ پیدا کیا گیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. تم تو بیٹا مان رہے ہو. اہم بات یہ ہے، جو کوئی اللہ کی تشریح وہ نہ کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جو کوئی قرآن کی تشریح وہ نہ کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جو کوئی خود محمد رسول اللہ کی تشریح وہ نہ کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ختم نبوت. کیا ہوا؟ من دونکم، تم سے باہر ہے، اس کو اپنا قریبی مت بنانا. یہ بات تو طے ہے، بالکل طے ہے، ذمہ ہے، معاہد ہے. حدیث میں آتا ہے ایک غیر مسلم معاہد نہیں کر رہا، توحیدی نہیں، معاہد، جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے،
اس آدمی نے، وہ ہے غیر مسلم، لیکن اس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہے مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ کہ ہم اس مملکت میں یہ کریں گے، اس کی اجازت ہوگی، اور مسلمانوں کی حکومت نے اس کو اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے. غیر اسلامی سازشیں کرنے کی اجازت نہیں دی، غیر اسلامی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں دی. تو فرمایا کہ غیر مسلم معاہد کو، جس کا عہد ہوا ہے، جس کا معاہدہ ہوا ہے، اس پر اگر کوئی ظلم کرے، اس کو جو حقوق دیے اسلام نے اس میں کوئی کمی کرے، کتنے ہو گئے؟ 2. اس کی استطاعت سے زیادہ کام، یعنی استطاعت سے زیادہ کیا؟ ایک ذمی آیا اور اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت میرے اوپر، امیر المومنین میرے اوپر جو میرے مالک نے کہا ہوا ہے کہ اتنا کما کر دو، تو میں کیسے کما سکتا ہوں؟ کہ کتنا کہا ہے؟ کہا اتنا کہا ہے. کہ تمہارا فن کیا ہے، ہنر کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا میرا ہنر یہ ہے. کہا اس ہنر میں تو اس سے زیادہ کمائی ہوتی ہے، تم پر اس نے تمہاری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، لیکن تم جو یہ بتا رہے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو، چکی بنا لیتے ہو، تو ذرا سا ایسا کرو میرے لیے بھی ایک بنا لو. لیکن آپ کے لیے تو ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. باہر نکلا، حضرت عمر نے کہا یہ جو تھا نا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا، اور یہی وہ تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. تو گویا یہ عرض اس لیے کیا کہ استطاعت کے مطابق جو کام اس سے لیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ لے. 3 چیزیں ہو گئی، ظلم، حق میں کمی اور استطاعت سے زیادہ. اور چوتھی چیز فرمایا کہ اس کی کوئی چیز لے لے بغیر اس کی رضامندی کے. یہ 4 کام اگر کسی نے کیے ہیں غیر مسلم کے معاملے میں، جو معاہد اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کر کے کھڑا ہو جاؤں گا. اسلام بہت اپنی زبردست تعلیم رکھتا ہے، لیکن بے قید نہیں، لمٹ لیس نہیں. ہر ایک چیز کی ایک حد ہے. وہ حد کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ وہ حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جب آدمی اپنے معاہدے کے بغیر چل رہا ہو. وہ آدمی جب اپنی سے تجاوز کر رہا ہو. آپ غیر مسلم ہیں، آپ غیر مسلم بن کر رہیے، آپ اپنے اوپر اسلام کی چھاپ لگاؤ گے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، آپ غیر مسلم ہیں. آپ غیر مسلم ہیں، آپ کہتے ہیں میں اچھا کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا، لیکن شروع سے آخر تک آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سارے راز ایٹم سمیت باہر کو کے حوالے کر دیے، تو ہم آپ سے کیسے کہیں کہ آپ ہمارے ذمہ ہیں. وَمِن دُونِكُمْ، اس کو خوب سمجھیے بھائی. فرشتوں کے اوپر کیا کفار مکہ ایمان نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. لیکن کن فرشتوں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا؟ قرآن خود اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں. ہم بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم شریک ہوئے ان کے عقیدے کے؟ ہمارا عقیدہ الگ ہوگا، ان کا عقیدہ الگ ہوگا. اس طرح جہاں جہاں ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان میں کوئی آدمی کچھ اور تشریح کرتا ہے، کہاں شامل ہو گیا؟ وَمِن دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا، تمہاری خرابی میں وہ ذرا کمی نہیں کرتے، چاہتے ہیں تمہاری خرابی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ تم کو خراب کریں، تمہارے معاملے کو خراب کریں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، میں پھر کہوں یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ جنگ اخبار کی سرخی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، اور کھلی ہوئی بات بیان. کوئی دوسرا آدمی اس کا ترجمہ کر کے دکھا دے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور جو تم پر تکلیف پہنچتی ہے، او ہو وَدُّوا، ان کی تو چاہت ہے. یہ تو ان کی اندر کی چاہت کیا ہے؟ ان کے اندر کی چاہت یہ ہے کہ تم کو تکلیف پہنچے. اللہ بیان کر رہے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق جو کچھ ان کے منہ سے نکل گیا اب تک، جو کچھ ابھی ان کے منہ سے نکل گیا ہے تھوڑا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل کے اندر تمہارا بغض بھرا ہوا ہے، تمہاری دشمنی، تمہاری سازشوں کی فکر بھری ہوئی ہے، اکبر یہ تو بہت بڑی ہے جو ابھی تک تمہارے سامنے آئی نہیں. قد بینا، آگے ایسا لگتا ہے اللہ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تو ان آیات کو کھول کر بیان کیا ہے، بتا دیا ہے، گویا سمجھا دیا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو. اب بتاؤ مجھے، اتنے کھول کر ہونے کے باوجود پھر ہم اپنی ڈوریں
اپنی لگامیں ان کے حوالے کر دیں جو دونکم میں داخل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے کی اگلی جو 2 آیتیں ہیں انشاءاللہ چاہ تو اگلے جمعوں میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے۔